الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تقریباً چند دنوں کے بعد آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اس آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ تو آج اس کے متعلق بات کرتے ہیں، شب قدر کی جو ہے فضیلت اور وقت شب قدر، علامات شب قدر اور اعمال شب قدر۔ تو شب قدر کی فضیلت کے بیان کے لیے دیکھو، قرآن کریم میں ایک پوری سورت القدر کے نام سے نازل ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے، اور یہ 1000 مہینے جو ہے یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسی رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی ہے، اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اور اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری خیر سے محروم رکھا گیا، اور اس کی بھلائی سے تو حقیقتاً وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقی محروم ہو۔ اللہ ہمیں محرومین میں نہ بنائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم یہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس پر کیوں دیا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت لمبی عمریں ہیں، اور آپ علیہ السلام کی امت کے جو عمریں ہیں وہ بہت تھوڑی اور کم ہیں۔ اگر دونوں کا نیک اعمال کا جو ہے موازنہ کیا جائے، برابر بھی کرنا چاہے تو ناممکن۔ تو اس پر حضور علیہ السلام کو بہت رنج اور افسوس ہوا۔ تو اس کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رات شب قدر مرحمت فرمائی۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جس کو ہر سال یہ رات میسر آتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ اکرام کو اس پر رشک آیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی تلافی کے لیے یہ رات یعنی شب قدر اس کا نزول فرمایا۔ بہت مبارک رات ہے۔ اچھا، شب قدر کا وقت کیا ہے تو اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھو، قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ تو اس سے میں اشارہ ملا کہ وہ شب قدر رمضان کی راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے مزید نشاندہی کے طور پر فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرہ، جو کہ جمہور کے نزدیک 21ویں رات سے شروع ہوتی ہیں۔ 21ویں، 23، 25، 27 اور 29ویں شب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی مضمون کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے صحابہ اکرام سے بھی مروی ہے۔ بعض صحابہ اکرام کا خیال تھا کہ شب قدر رمضان کے 27ویں ہی میں ہوتی ہے۔ بہرحال ہر شخص کو اپنی ہمت اور وسعت کے موافق پورے عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اپنے طاقت کے بقدر راتوں کو عبادت جو ہے کرنی چاہیے۔ اب علامات شب قدر کیا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ شب قدر ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلی علامت یہ لکھی ہے، 2 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ لکھا ہے کہ شب قدر کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے نا تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اور دوسری یہ کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈ بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اور اس رات میں صبح تک جو ہے آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارتے، ٹھیک ہے، جیسے اور راتوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہموار ٹکی کی طرح جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے اس دن
آفتاب کی طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، یہ بھی ایک علامت ہے، بخلاف اور دونوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اعمال شب قدر کیا ہے اور محروم لوگ کون ہیں، شب قدر سے محروم لوگ کون ہیں، اور اعمال شب قدر کیا ہے تاکہ ہم محروم لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں، اور وہ محروم لوگوں کی جو نشانیاں ہیں، جو کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جبرائیل علیہ السلام جب شب قدر ہوتی ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے، تو اللہ جل جلالہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں زمین میں آنے کے لیے، تو وہ فرشتوں کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اس کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، صرف 2 بازو اس رات میں کھولتے ہیں جو مشرق اور مغرب تک جو ہے پھیل جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام باقی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ایسے کرو کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، بس ٹھیک ہے، اس کو سلام کرے اور مصافحہ کرے۔ دیکھو اس سے اعمال کا پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے، اور ذکر و اذکار کرے اور دعائیں کرے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی دعاؤں پر جو ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو کیا کہتے ہیں کہ ان کو سلام بھی کرو، ان سے مصافحہ بھی کرو، ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہا کرو، اور صبح تک یہی حالت جو ہے رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام پھر آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب چلو، واپس چلو۔ تو فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے سوا سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی، پوچھا کہ کون ہے یا رسول اللہ، ہمیں بتایا جائے۔ وہ تو بہت حرص تھا کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ اگر ہمارے اندر ہو تو ہم ان کو اپنے سے دور کر دیں، ایک ہم ہے کہ ادھر سے سن لے ادھر سے نکال دیں۔ اب یہ دیکھو کہ وہ 4 شخص کون ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، شرابی ہو، اور دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمانی کرنے والے ہو، ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ کتنی بڑی گناہ ہے، آج کل نوجوان لوگ کتنی جو ہے اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحم کرنے والا ہو، یہ بھی محروم لوگ ہیں۔ اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھتا ہو، دل کے اندر کینہ، بغض رکھتا ہو، آپس میں تعلق ختم کرتا ہو رشتہ داروں سے، تو یہ محروم لوگ ہیں۔ تو 4 قسم کے برے اعمال سے بچتے ہوئے کوئی بھی جو ہے اس رات میں اعمال میں لگا رہے، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی اور صبح کی نماز پڑھ لے اور رات کو جو ہے تلاوت کر لے اور ذکر و اذکار کر لے اور دعائیں کرے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ لوگ محروم نہیں ہوں گے شب قدر سے۔ اور ایک دعا ہے جو مشہور ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات میں کیا عرض کروں، اللہ رب العزت سے کیا دعا مانگوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عرض کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ شب قدر کے اعمال ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جتنی بھی کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں سے ہم اپنے آپ کو جو ہے بچائیں۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ خاص موقع پر عبادات کا تو خوب اہتمام کرتے مگر گناہوں سے نہیں بچتے۔ ضروری ہے کہ ایسے راتوں میں ہمارے عبادات اللہ کے ہم مقبول ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ پھر جو ہے کام نہیں بنے گا۔ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے، بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے مسلمانوں میں کہ بڑے گناہ ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر مردوں کا جو ہے داڑھی منڈانا یا ایک مشت سے بالکل کم کرنا، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ عورتوں کا جو ہے غیر محرم قریبی رشتہ داروں وغیرہ سے جو ہے پردہ نہ کرنا، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور اسی طرح جو ہے موسیقی سننے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اسی طرح فحش فلمیں، ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بلا ضرورت تصویریں کھینچنا اور دیکھنا اور رکھنا، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بینک، انشورنس وغیرہ حرام جو آمدنی ہے ان کو اختیار کرنا، سود کھانا، ٹھیک ہے،
اور ایسے لوگوں کے ہاں دعوت کھانا، ان کے تحفے تحائف قبول کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے جو ہے پائنچے لٹکانا، ٹھیک ہے، غیبت کرنا، سننا، عیب لگانا، جھوٹی قسمیں کھانا، ذخیرہ اندوزی کرنا، ٹھیک ہے، بہنوں کو میراث میں جو ہے حصہ کم دینا یا بالکل نہ دینا، تکبر کرنا، چغلی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قطع تعلق کرنا، علماء اکرام کو برا بلا کہنا، ان گناہوں کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو یہ بڑے گناہ ہیں۔ جب تک ان کبائر سے بچنے کا اہتمام نہ کیا جائے نا، تو یہ جتنی بھی نفلی عبادات ہیں خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر گناہوں سے بچانے کا اہتمام ہو اور انسان کے پاس زیادہ نفل عبادات وغیرہ کا موقع بھی اس کو نہ ملے، ٹھیک ہے، بس فرائض ادا کرتا ہو اور واجبات پر عمل کرتا ہو، لیکن یہ کبائر سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو، تو انشاءاللہ اس کی نجات کے لیے یہ تھوڑے اعمال جو ہے یہ بھی کافی ہو جائیں گے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پرہیزگاری یعنی گناہوں سے پرہیز کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اور فرمایا تم حرام کاموں سے بچتے رہو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو، اتق اللہ اور اتق المحارم تکن اعبد الناس، ٹھیک ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی سب سے بڑی عبادت، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان فرائض اور واجبات، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرے۔ عام لوگ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں اور کثرت نوافل پر زور دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ دین کے اصول ضائع کر دیتے ہیں اور فضائل قائم کرتے ہیں، جبکہ شریعت میں یہ محمود نہیں ہے۔ شریعت میں کیا ہے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی، حقوق اللہ حقوق العباد کی جو ہے وہ کیا کرو، خیال رکھو۔ اگر آپ کے پاس کثرت نوافل نہیں ہے تب بھی انشاءاللہ آپ کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو جو ہے کوتاہیوں سے، کبائر سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس مبارک رات سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔